السلام علیکم لسنرز. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں رات ایپیسوڈ 19 کا پانچواں اور آخری پارٹ جو کہ تحریر عائشہ افضل کی. چلیے شروع کرتے ہیں. دیٹس ناٹ فیئر کنزا. تمہارے ملک کا مستقبل بیٹھا ہے اور تم اس کی توہین کر رہی ہو. اور دیکھو ذرا کتنا ادبی انسان معلوم ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کنزا کو بھی اردو سے خاصا شوق ہے اور میں بھی اچھی خاصی اردو سیکھ چکی ہوں. کنزا کو سمجھانے کے بعد وہ فوری برہان کی جانب مڑی تھی اور کنزا کی تعریف میں رد بلسان ہوئی تھی. اور بھی بتا دو کیا کیا پسند ہے. سنجیدگی سے کہتے کنزا نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھا. زور سے بھیجا تھا. اس کا یہ رد عمل برہان کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکا تھا. ویسے آپ کو اور کیا کیا پسند ہے مس کنزا؟ اسے مزید جھنجھلاہٹ کا شکار کر رہا تھا. جانے کیوں اس کا یہ روپ اسے مزہ دے رہا تھا. میری پسند چھوڑیں, آپ کو کیا پسند ہے؟ کنزا نے پہلو بدل کر اپنا رخ اس کی جانب کیا تھا. وہ کچھ سوچ کر ہی بولی تھی مگر برہان کا جواب اسے مزید چونکا دینے والا تھا. جانتے ہوئے بھی انجان بنتی ہو, اس طرح مجھے پریشان کرتی ہو, پوچھتی ہو مجھے کیا پسند ہے, جواب خود ہو پھر بھی سوال کرتی ہوں. کنزا کا چہرہ سوکھ پڑ گیا. وہ اس اچانک افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھی. واہ واہ کیا شعر ہے. صوفیہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھی. برہان نے سر کو خم دیتے دانت وصول کی. کنزا نے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا اور اس کے اندر کی ساری رحمدلی فنا ہو گئی تھی. صوفیہ, معلوم ہے مجھے علم ہوا کہ کچھ لوگ معصوم جانوں کے قتل کا بار اٹھا کر بھی ڈھیٹ بن کر مسکراتے رہتے ہیں. جانتی ہو ایسے لوگ قابل نفرت ہوتے ہیں. محبت تو دور, انہیں پسند بھی نہیں کیا جا سکتا. اس نے طاق کر وار کیا تھا. برہان کی ساری مسکراہٹ معدوم ہوئی. صوفیہ تو کنزا کو دیکھتی رہ گئی. وہ تو ایسی نہ تھی. اس بات کا کیا جواز تھا؟ برہان گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلا. صوفیہ نے بھی فوری دروازہ کھولا. وہ ایسے کیسے کسی کی حدت کر سکتی تھی. اسے اس پاکستانی سیاستدان سے معذرت کرنی تھی. وہ اس کے قریب آنے لگی جب برہان نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے روکا. صوفیہ کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اندر بیٹھے یا یہیں کھڑی رہے. وہ کنزا کے شیشے کے قریب جھکا تھا. لوگ مجھے پسند کرتے ہیں, نفرت صرف آپ کرتی ہیں. اور میں بھی اپنے نام کا ایک ہوں. آپ کی نفرت میرا کچھ نہیں بگاڑے گی. ہاں البتہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی. دھمکی دے رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا. گردن اٹھی ہوئی تھی. برہان کو اس کا یہ انداز تو پسند تھا. وہ آنکھوں میں دیکھتی تھی تو اپنا آنکھ چھوڑ جاتی تھی. برہان کے لبوں پر تبسم ابھرا تھا. وہ مزید اس کے شیشے کے قریب جھکا. کنزا کو چہرہ پیچھے کرنا پڑا. آگاہ کر رہا ہوں کہ خود کو تیار رکھے. آپ صرف میری ہیں. بھاڑ میں گئے تم اور تمہاری آگاہی, اس نے چیخ کر کہا تھا. ایسے کیسے وہ سرعام اسے دھمکیاں دے سکتا تھا؟ برہان جاتے جاتے واپس پلٹا. کیوٹ لگ رہی ہیں ایسے. میری بیوی بننے کے سارے گن موجود ہیں آپ میں. آنکھ کا کونا دبا کر کہتے ہوئے ایک طرف چلا گیا تھا. کنزا نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا. صوفیہ فوراً گاڑی میں بیٹھی تھی. یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تم اسے جانتی تھی؟ ایسے شخص کو میں نہ جانتی تو بہتر ہوتا. اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا. تو مجھے پریشان کر رہی ہو کنزا. کیا مسئلہ ہے؟ اصل بات بتاؤ. کنزا نے اسے ساری کہانی بتانی شروع کر دی. وہ اپنے دل پر بوجھ رکھ رکھ کر اب تھک چکی تھی. اب بھی کوئی اب بھی کوئی رازدان چاہیے تھا. یہ تو ٹاکسک لو ہے. اس کی اب تک کی ساری رودات پر وہ یہی کہہ پائی تھی. لو مجھے ٹاکسک نہیں ہوتی. محبت ٹاکسک نہیں ہوتی صوفیہ. مردوں کو جانے کیوں لگتا ہے کہ ایسے کسی لڑکی کا پیچھا کر کے اس کی خاطر مار دھاڑ کر کے اسے خوبصورت جملے بول کر وہ ان کے دل میں جگہ بنا لیں گے. جب اس نے میری خاطر گولی کھائی تو مجھے اس پر بہت پیار آیا تھا صوفیہ. میرا دل کبھی اس کے لیے نہیں دھڑکا تھا. اس نے میری عزت بچائی مگر میں یہ کبھی بھول نہیں سکتی کہ اسی کی وجہ سے میری عزت غیر محفوظ ہوئی تھی. وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ وہ حدید کو یا پھر میرے کسی اپنے کو نقصان پہنچا دے گا. اسے لگتا ہے ایسے میں اسے فیسینیٹ ہو جاؤں گی. مگر مجھے اس سے نفرت ہونے لگتی ہے. مرد کو عورت کی نا کا احترام کرنا آنا چاہیے. اگر اتنی ہی محبت ہے تو مجھے دھمکیاں کیوں دیتا ہے؟ اتنی ہی چاہت ہے تو چھوڑ دے برے کام. وہ رو دی تھی. صوفیہ نے اس کے گرد بازو پھیلائے تھے. میرے دل پر میرا کوئی اختیار نہیں صوفیہ. اسے صرف حدید کی چاہت چاہیے. وہ نہ ملا تو بھی برہان نہیں چاہیے. کبھی بھی نہیں. صوفیہ نے اسے بمشکل سمیٹا تھا. وہ بے حد تکلیف کے زیر اثر تھی. کاش وہ مرد دیکھتا کہ اس کی سو کالڈ محبت کیسے اس معصوم لڑکی کا دل دکھاتی ہے. وہ اسی مقام پر کھڑی تھی جہاں چند ماہ پہلے کھڑی تھی. اس وقت ایک حجاب والی لڑکی بھی اس کے برابر کھڑی تھی. اس کے فون سے ایک آواز آ رہی تھی. اس نے اپنا نام امایا بتایا تھا. اسے یہ نام کبھی یاد نہ رہتا مگر اس نام کی ایک معصوم کلی کو وہ جانتی تھی. اسی لیے یہ نام اس کی یادداشت سے محو نہ ہوا تھا. اسے اطلاع ملی تھی کہ امایا کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا مگر وہ مزید کچھ نہ جانتی تھی. اسے جاننے کی تمنا ہوئی. کیا مجھے اس جگہ پر جانا چاہیے؟ ان کے گھر؟ وہ مجھے دیکھ کر سرپرائزڈ ہو جائے گی. ہاں مجھے جانا چاہیے. اس نے ٹیکسی لی. کچھ دیر بعد وہ اپنے مطلوبہ مقام پر تھی. یہ ایڈریس ڈاکٹر توقیر نے اسے امایا کے آپریشن کے وقت بھیجا تھا. اس کے فون بدلنے کے بعد ان کا نمبر تو مس پلیس ہو گیا تھا مگر یہ پتہ رہ گیا تھا. اس نے بیل بجا دی تھی. کوئی نہیں آیا. دوبارہ بجائی. پھر کوئی نہ آیا. اس نے طویل سانس خارج کی. پھر آخری کوشش کی. اس بار بھی کوئی نہ آیا تھا.
वो मायूस होकर पलटी जब एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी थी। उसको देखकर वो दोनों हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत से बाहर निकले। नूर आप? अमाया की अम्मा उसे देखकर खुश हुई थी। कैसी हैं आप खजरा? नूर के पूछने पर वो उसके गले लग गई थी। एक पल तो वो कुछ जज्बस हुई, मगर अगले ही पल उसकी नज़र डॉक्टर तौकीर पर गई थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो खुद पर जब्त कर रहे हैं। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। अंदर आए। डॉक्टर ने ही उसे अंदर आने का इशारा किया था। ज़रूर। वो उनके हमरा अंदर बढ़ गई थी। बेटी की खातिर दोनों ने एक दूसरे को मौका दिया था। उसे उम्मीद थी कि उनका साथ हमेशा कायम रहेगा। खजरा ने उसे बैठने का इशारा किया, फिर खुद सामने वाले सोफे पर बैठ गई थी। डॉक्टर तौकीर उनसे कुछ फासले पर आकर बैठ गए। अमाया कहाँ है? नूर खासी पुरजोश थी। वो बिल्कुल ठीक हो गई होगी। इस बार वो उससे मुकम्मल स्केचिंग भी करवाएगी। चाय लेंगी ना? खजरा उठ खड़ी हुई। बिल्कुल, अमाया के साथ बैठकर पीऊंगी। वो दिखाई नहीं दे रही। उसने तलाश करती निगाहें इर्द गिर्द दौड़ाई थी। क्योंकि वो यहाँ नहीं है। फिर कहाँ है? पाकिस्तान? अकेली? उसे अचंभा हुआ। हाँ, अकेली। क्यों? क्योंकि वो तन्हा आई थी। उसे तन्हा ही वापस जाना था। उसका दिल बैठने लगा। वो इतने अजीब से लहजे में इतनी अजीब सी बात बोल रही थी। उसका दिल लरसने लगा। कहाँ जाना था? वहीं जहाँ से वो आई थी। मिसेस तौकीर, प्लीज़ मुझे सीधी तरह जवाब दें। मेरा दिल बंद हो जाएगा। दिल तो उसका बंद हो गया था। ज़ुहफ के वजूद में लर्जिश सी हुई थी। उसने डॉक्टर तौकीर की जानिब देखा। अम्मा का इंतकाल हो चुका है। क़यामत वाक़ई हो गई थी। ऐसी नागहानी मौत, इतनी छोटी बच्ची की मौत। उसे लगा कि उसका सांस रुक जाएगा। उसने सीने का मसला कब बड़ी मेहनत लगी थी इस एक लफ्ज़ को अदा करने में। 4 माह पहले। खजरा का चेहरा जर्द पड़ा। ज़ुहफ ने मजीद कुछ ना देखा था। उसने सर झुका लिया। कैसे? यूं ही झुके सर से पूछा। आंखों के आगे आती धुंध के बायस फर्श भी धुंधला गया था। उसे गलत इंजेक्शन लग गया था। वो चंद ही दिनों में इनका खुद पर बांधा बंदा इनका खुद पर बांधा बंद टूट गया था। वो फूट फूट कर रो दी। ज़ुहफ को लगा कि ज़फ़र को लगा कि उसका दिल फट जाएगा। चंद लम्हात बाद वो उठी और बाहर निकल गई थी। वो रुकती तो खुद को कैसे रोकती? वो लड़खड़ाते कदमों समेत चल रही थी, या शायद खुद को घसीट रही थी। उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ तो वो पाकिस्तान जाने के लिए बजित हो गई। उसने अगला कदम उठाया तो हील वाला पैर मुड़ गया था। वो दर्द की शिद्दत से ज़मीन पर बैठ गई। वहाँ जाकर उसके सर में बेतहाशा दर्द रहने लगा था। इलाज करवाने के लिए अस्पताल लेकर गए तो उसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई थी। उसने अपने पैरों को देखना चाहा, मगर आँखों की धुंधलाहट ने गोया बीनाई छीन ली थी। मुझे डॉक्टर होकर भी ये इल्म ना हो सका कि मेरी बेटी को गलत अद्वियात दी जा रही थी। वो ज़ब्त के कड़े मरहले में थे। ज़ुहर जानती थी कि वो बहुत रोए होंगे। वो जानती थी कि वो अब भी रोते रहे होंगे। उसने लब चबाए। आखिर में लगा वो इंजेक्शन सब ख़त्म कर गया। उसका सब जवाब दे गया। सड़क के किनारे बैठी वो रो रही थी, और फिर कितनी ही देर रोती रही। उसे माया याद आती रही थी। उसकी वो बेगर्ज और बेलौस मोहब्बत, उसकी दुआ, उसकी चाहत, उसकी स्केचिंग। वो इतने जालिम कैसे हो सकता है? वो गलत अद्वियात और इंजेक्शन के बायस मर चुकी थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद, वो अपने माँ बाप की खुशियों की इकलौती वारिस, उन्हें हमेशा के लिए दहकती हुई आग में छोड़ गई थी। अल्लाह बर्बाद करे ऐसे अल्लाह बर्बाद करे उसे जिसकी वजह से तुम मर गई। वो कितनी ही देर वहाँ बैठी रही। होश तो उस वक्त आया जब फरहत ने उसे उठाया था। बॉस, आप यहाँ क्या कर रही? वो जो बर्लिन घूमने निकली थी, ज़ुहरा को यूं सड़क के किनारे रोता देख भागकर उस तक आई थी। मुझे होटल ले जाओ। किस कदर बेबस थी वो। फरहत को उसके आंसुओं की वजह का इदराक ना हो सका था। वो उसे लिए होटल आ गई थी। वो सो गई तो उसके पैरों की मोच देखी, फिर अफसोस में सर हिला दिया था और किसी को पैगाम भेजा। वो पूल के पास खड़ा था, हाथ में एस्प्रेसो का मग थाम रखा था। रिमझिम करती बारिश के कतरे पूल के पानी में रक्स कर रहे थे। उनका बाहम संगम देखकर उसे माजी का झोंका खुद में बहा ले गया था। सुनो, वो फ़ोन पर गेम खेल रहा था गालिबन। उसके पुकारने पर चौंक कर सर उठाया था। मैं? हाँ, तुम। वो उसके पास आई थी। हल्के जामनी रंग के शर्ट के साथ सफ़ेद ट्राउज़र पहन रखा था। स्याह बालों की ऊंची पोनी में स्याह बालों को ऊंची पोनी में बांध रखा था। पोनी इतनी कसी हुई थी कि उसके चेहरे पर कितन कुछ तनाव के तासुरात नुमायाँ हो रहे थे। हाँ, हदीस मुतवज्जा हुआ। ज़ुहफ ने उसके फ़ोन में झांकना चाहा तो वो फौरी पीछे कर दिया था। उसे नाक चढ़ाई, फिर नज़रअंदाज कर दिया था। बाहर बारिश हो रही है, बड़ी इतला दी गई। मुकाबिल तो गोया उसके एहसान तले दब गया था। बारिश बाहर ही होती है। उसे गोया इस छोटी लड़की की ज़हनी हालत पर शक हुआ था। नहीं ना, बारिश घर में भी होती है। वो बज़ित हुई थी। तो? अबरोज काय पूछा। अबरोज काय पूछा था। मुझे बारिश में जाना है। तो जाओ, मुझे क्यों बता रही हो? वो वापस फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हुआ था। दोबारा उसकी आवाज़ उभर आई, लेकिन अकेले नहीं जाना, डर लगेगा। तो? तुम कितने नालायक हो। मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ कि तुम भी साथ चलो। किस खुशी में? मामा केक बेक कर रही हैं ना, इसी खुशी में। लहजा शीरनी इख्तियार किए हुए था। अदीत ने एक पल को उसकी बात पर गौर किया। मुझे भीगना नहीं पसंद, टिका सा जवाब आ गया था। ज़ुहफ ने दांत पीसे। तुम तो बहुत वो क्या? वो जो मेरी कोई दोस्त कहती है। क्या कहती है तुम्हारी दोस्त? मम्मी डैडी? कुछ देर के तौक़ुफ़ के बाद मिले उस लक़ब पर
हदीद की अब हदीद की अब्रू सुकड़े थी। ये कौन सी किस्म है? उसे हकीकतन तजस्सुस हुआ था। मैं तो नहीं बताने वाली। वो हट गई थी। मत बताओ, मैं आंटी से पूछ लूंगा। क्या ही शान बेनियाजी थी। ज़ुख़्रफ़ ने पैर पटका। डरपोक, मम्मी डैडी, अजीब, बे बे बेवकूफ़ मत कहना। तंबी करता लहजा, चेहरा भी खासा संजीदगी लिए हुआ था। कहूँगी, वो भी अपने नाम की एक थी। मैंने मना किया है ना। वो चिढ़ सा गया, सोफे से उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं जब तुम मेरी बात नहीं मान रहे? उसने भी भरम दिखाया था। हदीद ने एक नज़र बावर्ची खाने की जानिब डाली, जहाँ से खटपट की आवाज़ें आ रही थीं। लेकिन आंटी, वो अभी किचन में बिजी थी। अभी तो मेरे और तुम्हारे पापा भी नहीं आए। अगर वो आ गए तो मुझे बाहर नहीं जाने देंगे। आखिर तक आते वो बाकायदा मिनमिनाई थी। हदीद ने कुछ पल सोचा। चलो, सच में? उसे वाकई यकीन नहीं आया। हाँ, सच में। तुम मेरी वजह से बारिश में भीग लोगे। हाँ, भीग लूंगा। उसने एक्सप्रेसो ख़त्म की, फिर गाड़ी की चाबी उठाई। उसका रुख ज़ुहर के होटल की जानिब था। रात के 9 बजे का वक्त था। उसने ज़ुखरुफ़ के दरवाजे पर दस्तक दी। कई बार दस्तक देने पर भी जब दरवाज़ा ना खुला तो मुतफ़क्किर होते उसने डुप्लिकेट चाबी से दरवाज़ा खोला। वो सोई हुई थी, लेकिन इतनी गहरी नींद। उसी वक्त वो नमूदार हुई। हदीद ने उसकी जानिब देखा, सर को खम दिया। जवाबन वो मुस्कुराई थी। मेरा मैसेज पढ़ लेते तो जल्दी आ जाते। फ़रद का लहजा दोस्ताना था। कुछ हुआ है? बाहर चलते हैं। मगर ज़ुखरुफ़, इसे सकून आवर गोली देकर सुलाया है। फ़रद बाहर निकल गई। उसके करीब आए जो धीमे धीमे सांस भरते पुरसकून नींद के ज़ेर असर थी। उसने उसका हाथ छोड़कर देखा था। दर्जा हरारत दुरुस्त था। फिर ऐसा क्या हो गया कि उसे नींद की गोली देने की नौबत आ गई? वो पीछे हटा और दरवाज़ा बंद करते बाहर निकल आया था। फ़रद ने उसे सारी तफ़सील बता दी थी। तुमने बताया था कि जब भी वो शदीद स्ट्रेस का शिकार होती है तो नींद की गोली खाती है। वो चलते हुए उसे मुखातिब हुआ था। फ़रद का इरादा कॉरिडोर में वॉक करने का था। हाँ, मगर जब वो यहाँ आई थी उसने बताया कि उसे इन गोलियों की ज़रूरत नहीं। एक पल को हदीद ने सुख का सांस भरा था। क्या उसने पहले भी कभी इस अमाया नामी बच्ची के बारे में कुछ बताया था? एक बार सरसरी सी बात हुई थी। उस बच्ची की सेहत के लिए दुआ की थी। वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो रहा था। क्या एक दो बार मिली बच्ची से इतनी अनसियत हो सकती है कि वो इस हद तक दिल से लगा बैठी? तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं हूँ इसके पास। हदीद ने उसकी जानिब देखकर यकीन दहानी करवाई थी। उसने सर हिला दिया। चेहरे पर आसूदा सी मुस्कुराहट थी। इसे चंद घंटों बाद जाग आ जाएगी, फिक्र मत करना। हदीद ने समझकर सर हिला दिया। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई तो उसके कमरे में आया। दरवाज़ा बंद करके वो उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया था। अभी चंद ज़रूरी ईमेल्स का जवाब देना था। उसमें मसरूफ़ हो गया। फिर रॉबर्ट से रब्ता किया। उसे बुरहान की यहाँ मौजूदगी मुसलसल खटका रही थी। इसका सदेबाब करना लाजिम था। कुछ देर बाद उसे एक फ़ाइल मौसूल हुई थी। बुरहान किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से मुंसलिक था। वो कंपनी पाकिस्तान में अद्वियात की खेप बेचती थी। जाने कि उसे शक हुआ कि बुरहान और इब्राहिम वजदानी एक दूसरे को जानते होंगे। उसे उनका कॉमन पॉइंट तलाश करना था। इसी वक्त उसके जहन में छबाका हुआ था। गंजा गंजा थी उनका कॉमन पॉइंट। इसराब के मारे वो उठ खड़ा हुआ। उसे गंजा का उस शख्स से महफूज रखना। उसे यकीन था कि एक ना एक दिन वो गंजा को इस्तेमाल करेगा और ये भी कुछ बहुत बुरा था। उसने एक नज़र सोती ज़ुखरुफ़ पर डाली, फिर बाहर चला गया। ज़ैद के नंबर पर कॉल मिलाई। पाकिस्तान में तुमने बुरहान को ज़्यादा किससे मिलते देखा है? उसका अंदाज तफ्तीशी था। वो लोगों से मिलता ही नहीं था। तुमने कभी उसे डैड से मिलते देखा है? मिलते हुए तो नहीं देखा, मगर एक बार इब्राहिम सर को उसके खिलाफ बात करते सुना था। किससे बात कर रहे थे? फ़ोन पर किसी से मुखातिब थे। नाम नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक इंसान पर शक है। किस पर? हारिस बख्तियार पर। तुम उसे जानते हो? ज़ैद का तो पूरा ही वजूद हिल गया था। हाँ, उसकी आंखों के पार वो मंजर लहराया जब वो इब्राहिम के साथ लंच करने रेस्टोरेंट आया था और फिर उसे किसी काम के तहत अचानक वापस जाना पड़ा था। तेजी से बाहर निकलते वो किसी से टकराया था। उसने मुकाबिल को देखा। इस शख्स को वो भूल नहीं सकता था। हारिस माजत करते अंदर बढ़ गया। वो भी मंदिर से हट गया था, लेकिन एक जानिब को होकर उसने कुछ देखना चाहा। उसकी छठी हिस्स उसे इशारा दे रही थी और मुतअद्दिद बार की तरह इस बार भी उसकी हिस्स दुरुस्त साबित हुई थी। हारिस और इब्राहिम वजदानी आमने सामने बैठे थे। कई पल उसे समझ न आया कि आखिर इन दोनों का क्या ताल्लुक है, लेकिन अब की बार उलझन सुलझ रही थी। हारिस और इब्राहिम वजदानी किसी बाहमी मफाद के तहत जुड़े थे। इनका कॉमन पॉइंट कौन हो सकता था? क्या रिजा? रिजा शहरोज़ बख्त। मेरी बात सुनो ज़ैद, तुम्हें इस शख्स पर नज़र रखनी होगी। हॉल में आते ही हाल में आते ही उसने ज़ैद को आगाह किया था। मैं ऐसा नहीं करने वाला। ये इनकार पहली बार हुआ था। वो वजह से बखूबी वाकिफ़ था। वो शख्स रिजा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। वो दोनों एक दूसरे से मोहब वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते। हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। अब ये तुम पर है कि तुम क्या करते हो। अदीब ने फ़ोन काट दिया था। वो जानता था कि ज़ैद अब इस पर नज़र रखने वाला था। वो अंदर आया तो वो अपना पैर पकड़े बैठी हुई थी। उसे देखा तो एक पल को चौंकी, मगर फिर वापस चेहरा झुका लिया। वो हर जगह हदीद की मौजूदगी की उम्मीद कर सकती थी। एक आध लम्हे से ज़्यादा
चौंकने की जरूरत नहीं थी। वो तेजी से उसके करीब बढ़ा। ये चोट कैसे लगवा ली? तुमसे मतलब? सारे मतलब मुझसे ही हैं, इसलिए बिना तरद्दुद गोशगुजार कर दो। नहीं करना गुजार गुजार। जाने वो इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही थी? शायद दुख वाला वक्त गुजर गया था और अब झंझलाहट का दौर शुरू हो चुका था। ठीक है, मैं खुद ही देख लेता हूँ। उसने आगे उसने हाथ आगे बढ़ाना चाहा जब जुल्फ ने पैर पीछे किया। हाथ मत लगाना। हाथ लगाए बगैर तो मरहम नहीं लगाया जा सकता। उसने जुल्फ के पैर को बगौर देखते मुआयना किया। उसके टखनों पर सूजन आ चुकी थी। पैर सुर्ख पड़ रहा था। उसे यकीन था कि ये सब हील्स की कारस्तानी थी। जुबान से तंज करने बहुत आते हैं। तुम्हारी सोबत का असर होने लगा। इल्ज़ाम मत लगाओ। 1.5 साल 28 दिन हमने 1.5 साल और 28 दिन हमने एक दूसरे को देखा नहीं। इतनी बेख्तियार भी अच्छी नहीं। काफ़ी हिसाब किताब करने लगी। जोमाने से बोलते उसके पैर को हल्का सा झटका दिया तो इसके बाल हदीद के चेहरे से मस वो फौरी पीछे हटी और सिमट गई। उस दिन तुम कह रहे थे बस इसीलिए याद आवारा लटों को पीछे अड़सते वो खासी गोमों की कैफियत का शिकार हुई थी। सफाई ना दो, जानता हूँ कि मुझसे दूरी का एक एक दिन गिनती रही हूँ। वह बाकायदा चिढ़ाने लगा था। फिर उठा और उसकी ड्रेसिंग का एक खाना खोला। वहां से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उसके पास लाया था। मरहम निकाल कर उसके पास बैठा। फारिग नहीं रही मैं तो तुम्हें याद करती। हाँ, अलबत्ता तुम्हें शौक था कि तुम्हें याद रखूं, इसीलिए हर दूसरे दिन कोई पार्सल भिजवा देते थे। ये भी मैंने ही भिजवाया। उसने ज़ुखरफ के बाल में लगे क्लिप की तरफ इशारा किया तो उस पर गड़ों पानी पड़ा था। ये वो नहीं है। साफ इनकार की साफ सुथरी कोशिश की गई थी। मुझे अपनी चीज़ का इल्म है। वो उसके पैर पर मरहम लगाने लगा। ज़ुखरफ को चुभन का एहसास हुआ, मगर इससे ज़्यादा कुछ तो चोरी पकड़े जाने का था। उसने दोबारा सफाई देनी चाहिए। मैंने कहा ना ये वो नहीं है। साबित करो। वो भी मैदान में आ गया था। वो मैंने फरहत को दे दिया था। आंखें झूठ बोलने की चुगली खा रही थी। वो तुमने जिसे भी दिया हो, जो कि नहीं दिया मुझे, इससे कोई सरोकार नहीं। ये वही क्लिप है जो मेरे बाबा के सामान में था, जिससे साफ जाहिर था कि ये मेरी माँ का है। अपनी माँ से मुंसलिक किसी शय को भूल नहीं सकता मैं। माँ वाली बात पर उसकी माँ की स्याह चादर याद आ गई थी। वो एक पल को खामोश हुई। अगर मैं इसे फेंक देती, हाँ जैसे बाकी तोहफे फेंक दी। जोहर को लगा कि वो शख्स इसके अंदर तक झांकने की सलाहियत से माला माल था। मैंने वाकई सब फेंक दिए थे। ये बहुत नादिर लगा था, इसीलिए अपने पास रख लिया। कितना हल्कान होती थी वो इसकी मोहब्बत की नफ़ी करते हुए। हदीद ने उसके जान जाने पर अपनी मुस्कुराहट को छुपाया था। ये मेरी माँ का नहीं है, मैंने खुद खरीदा था तुम्हारे लिए। जब तुमने बालों को स्याह किया उस दिन। उसके सर पर बम गिराते हुए निहायत सुकून से मरहम को वापस फर्स्ट एड बॉक्स में रख रहा था। ज़ुल्फ़ होंकों की तरह उसे देखने लगी। तो तुम एक नंबर के झूठे फ्रॉड इंसान। तुम जैसी बीवी को लाइन पर लाने के लिए तो ऐसी इमोशनल तरकीब इस्तेमाल करने में कोई कबाहत नहीं। ज़ुहर का दिल किया कि उसका सर फाड़ दे। उसकी आंखें नहीं, उसकी आंखों से तो इश्क हो गया था। हदीद के नंबर पर कोई पैगाम मौसूल हुआ तो उसे ज़रूरी काम का कहते खुद बाहर निकल गया था। ज़ुहर ने लब काटे उसे जाते देखा। वो वापस आया तो उसके हाथ में एक ट्रे थी। ज़ुहर गालिबन वॉशरूम में थी। वो बाहर आई तो उसे मुनहमिक अंदाज में ट्रे पर झुका देखकर उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। हदीद ने अपना मशगला छोड़े बगैर उसे देखा था, फिर वापस अपने मशगले की जानिब निगाहें मरकूज कर ली थी। ज़ुहर को सख्त चुभ था ज़ुहर को सख्त चुभा था, मगर वो खामोश रही कि किले का हक ना समझती थी। ये नहीं कह सकती थी कि बीवी, वो भी इतनी खूबसूरत बीवी, सामने बैठी हो। शौहर कमबख्त को कम अज़ कम अंडा नहीं छीलना चाहिए। मगर फिर सामने ही शौहर भी तो पूछ सकता था, नहायत आजी से दरख्वास्त गुजार बन सकता था कि बीवी जो हसीन और जमील तो है, मगर बीवी बनकर रहने को तैयार नहीं। भला उसकी खातिर अंडा क्यों छोड़ा जाए? सामने बैठी बीवी ये बात जान जाती तो कहती कि झूठ बोलते हो। कल तक तो तुम्हें अंडे से उलझन दरपेश थी। अभी एक दिन में ही क्या हो गया? मासूमियत से पुरमुस्कुराहट चेहरे पर सजाते शौहर नामदार कहता कि तुम्हारी जरा नवाजी है बेगम। लाचार की एक और लाचारी पार लगी थी। ये लो। उसने प्लेट उसके सामने खिसकाई थी। यूसुफ ने चेहरा उठाए उसकी जानिब देखा। उसकी निगाहों में हैरत वाज़िह थी। तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे हाफ बॉयल अंडा पसंद है? उसने बकी अल्फाज उचक लिए थे। वो एक बार फिर उसे मुतासिर हुई थी। तुम्हें बताया है ना कि तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। कितना पुरयकीन अंदाज था उसका। बचपन ने गोया आँख मचोली खेलते उन्हें खुद में मुकीद किया। वो जवान और व- वो जवान वजूद कई साल पीछे चले गए। ये लो, ये खाओ। वो हाथ में एक प्लेट थामे खड़ी उसे पेशकश कर रही थी। मैं नहीं खाता। हदी ने बुरा सा मुंह बनाते इनकार किया। क्या नहीं खाते? ये अंडा। ऐसा अंडा नहीं खाते। वो तशवीश में आई थी। कैसा अंडा? भी नहीं खाता।
تم ایک بہت مزیدار چیز سے محروم۔ میں محروم ہی اچھا ہوں۔ بچوں کا بچپنا چھن گیا۔ دنیا کی حقیقتوں سے الجھے وہ دو لوگ ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے تھے۔ اس کے ذہن میں اچانک کسی کا چہرہ ابھرا تھا۔ چہرہ اتنا دھندلا تھا کہ کچھ واضح نہ ہو سکا، مگر وہ مکالمے اتنے صاف کیسے؟ اس نے دماغ پر زور ڈالنا چاہا۔ تم ٹھیک ہو؟ ادیت نے متفکر ہو کر پوچھا۔ کوئی یاد آیا اچانک سے، بالکل اچانک۔ کون؟ کوئی تھا جو ہمارے گھر آتا تھا، وہ بڑا، مجھ سے کافی بڑا۔ وہ دماغ پر خاصے زور ڈالے ہوئے تھی۔ تمہیں وہ یاد ہے؟ ادیت نے سانس روک لیا تھا۔ نہیں، وہ مجھے بچپن کے محض چند ہی واقعات یاد ہیں، لیکن ابھی اچانک ایسے لگا جیسے کچھ نہیں۔ وہ انڈا کھانے لگی۔ ادیت خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل آیا۔ اس کے جاتے ہی زوسف نے فون کھول کر اس کی گوگل ڈرائیو کھولی تھی۔ اب اسے کسی کو تلاش کرنا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ان کی ملاقات ایک عجیب طرز پر ہوئی تھی۔ وہ ہوٹل سے نکل کر گھر جانے کے لیے گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا جب اپنی پچھلی سیٹ پر ان کا وجود دکھائی دیا۔ ادیت نے آنکھوں سے انہیں آگے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے سر نفی میں ہلا کر اس کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ میں آپ کو گھر لے کر نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات کو رد کر دیں گے۔ تمہارے اس ایک منزلہ گھر میں جانے کا شوق بھی نہیں ہے۔ کیا دکھتی رگ پر پیر رکھا تھا؟ وہ کلس کر رہ گیا۔ وہ بات کریں جو کرنے آئے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ نور کو حقیقت معلوم ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے تم اسے تکلیف نہیں دینا چاہو گے۔ اسے لگتا ہے وہ سچ جان کر پرسکون ہو جائے گی، جبکہ میں جانتا ہوں کہ وہ خود کو کھو دے گی۔ ان کا لہجہ کس قدر پر یقین تھا۔ حدیث خوف کے زیر اثر آیا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے اس کے چہرے پر واضح ہوتے ڈر کو دیکھ کر پوچھا۔ اس کا سکون؟ پھر عائشہ سے کیا وعدہ توڑ دوں؟ نہیں توڑ سکتا۔ پھر اسے محبت کے دعوے دار مت بنو۔ آپ مجھے یہ مت بتائیں۔ آپ کو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میرے بیٹے کا قتل ہوا تو تم یہاں جرمنی میں تھے حدیث۔ تم نے نہیں دیکھا کہ اس کے جسم میں کتنے چھید ہوئے تھے۔ تم نہیں جانتے کہ میری عائشہ نے کتنے دن چپ رہ کر کاٹے۔ تم نہیں جانتے کہ وہ کتنا روئی تھی۔ تم کیسے جان سکتے ہو کہ میری معصوم نواسی اس عمر میں کتنی بڑی ہو گئی؟ وہ بولنے پر آئے تو اس کے سارے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ میں سب جانتا ہوں۔ سنا آپ نے؟ سب جانتا ہوں۔ 21 سال کا تھا میں، 21 سال کا ہوش و حواس میں تھا۔ اس کا لہجہ زخمی تھا۔ محمود آغا نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ چھوڑ دو انتقام کو، کچھ نہیں ملے گا، سب لاحاصل رہے گا، سکون چھن جائے گا۔ وہ اس کی نشست کے قریب جھکے التجائیہ ہوئے تھے۔ حدید نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جو بھی قیمت ہوئی ادا کروں گا۔ اس نے گاڑی کو ریورس گیئر لگایا تھا۔ محمود آغا کو لگا کہ وہ اپنی زندگی میں یوں ہی ماضی میں ہی رہنا چاہتا ہے۔ انہیں 100% یقین تھا کہ وہ ہیل ہونا ہی نہیں چاہتا۔ وہ عائشہ کے کمرے میں کھڑے تھے۔ ان کی بیٹی نے سالوں سے اس کمرے کا رخ نہ کیا تھا۔ کبھی کبھار ان کا خود کو ملامت کرنے کا جی چاہتا تھا۔ انہوں نے لب بھیجے۔ ماضی کے مناظر پوری شدت سے آن تھمکے تھے۔ عائشہ، حوصلہ کرو۔ ان کی بیٹی اپنی بیٹی کو باہوں میں سمیٹنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میرے شوہر کو مار دیا۔ وہ میرے ہاتھوں میں آخری سانسیں لے رہے تھے۔ آپ سمجھ سکتی ہیں؟ نہیں سمجھیں گی۔ میرے شوہر نے میرے ہاتھوں میں جان دی ہے۔ خون، اتنا خون تھا، میرے ہاتھ بھر گئے تھے۔ میں نے پوری کوشش کی تھی، مگر وہ بہتا گیا۔ کرب کی انتہا تھی۔ ان کا دل پھٹ پڑنے کے قریب تھا۔ ان کی بیٹی اتنی سی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی، اور جس طرح انہیں روگ لگا تھا وہ ان کی حالت دیکھ کر خود کو کوستے تھے۔ ان کا حوصلہ ٹوٹا، اس سے قبل ہی وہ وہاں سے چلے آئے تھے، لیکن کونے میں دپک کر کھڑی وہ بچی کسی کی نگاہ میں نہ آئی تھی۔ عائشہ، میری بچی کتنا روگی۔ ماں نے انہیں شانے سے لگا کر تھپکا۔ وہ مزید بکھر گئی تھی۔ پوری عمر امی، پوری عمر۔ آدم اپنے ساتھ مجھے بھی لے گئے امی۔ سسکیاں بھرتے وجود کو جھٹکا لگا تھا تو وہ معصوم بچی بھاگ کر باہر آئی تھی۔ نانا جان، ماما کو چپ کروا دیں۔ وہ معصوم نور آنکھوں سے بہتے آنسو سمیت دانیال کمال کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ جو اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشانی سے بے بس تھی، نواسی کو دیکھ کر تو گویا ان کا دل ہی پسیج گیا۔ وہ رو رہی ہیں، وہ اتنا روتی ہیں، آپ ان سے کہیں مت رویا کریں۔ دانیال کمال نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ آدم کی موت کے بعد سے انہوں نے نور کو بے حد حساس ہوتا دیکھا تھا۔ وہ ان کے حساس میں سو گئی تھی۔ وہ اسے کمرے میں لٹا کر سیدھا ہمایوں کے پاس آئے تھے۔ ہمایوں، تم سے کام کہا تھا میں نے، لیکن تم اتنے نالائق ہو کہ اب تک پتہ نہیں لگا سکے ہو کہ اس دن آدم پر گولیاں کس نے چلائی تھی۔ آئی ایم سوری بابا۔ کیا سوری؟ ہاں، کون سی معافی؟ جب تک ان کمینوں کو پھانسی نہ دلوا دوں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ میری جوان بیٹی بیوہ ہو گئی، میری نواسی اتنی سی عمر میں یتیم ہو گئی۔ میں نے اسی لیے تو اس کے لیے آدم نہیں چنا تھا نا کہ وہ بیوگی کی زندگی گزارے۔ آپ عائشہ کی دوسری شادی کروا دیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ عدت میں ہے، اس کا شوہر قتل ہوا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ سب بھول کر شادی کر لے گی؟ وہ میری اولاد ہے ہمایوں، میں اسے جانتا ہوں۔ اسے ایک لمبا عرصہ صبر نہیں آنا۔ منظر گم ہو گیا۔ وہ جو سوچ رہے تھے کہ چند ماہ یا پھر 2 سال کے وقفے کے بعد عائشہ واپس زندگی کی طرف آ جائے گی،
वो इस वक्त गलत साबित हुए जब उन्हें आयशा के मंसूबे की इत्तला मिली थी। तुझे सोचें तो फिर सोते कहाँ हैं? इतने बेअदब भी हम होते कहाँ हैं? वो कमरे में बैठे हुए खिड़की से बाहर एक मखसूस जगह को देखने में मदहोश था। जाने उसने ये घर क्यों खरीद लिया था? जाने वो वक्तन फवक्तन यहाँ क्यों आने लगा था? जाने उसकी हालत उसे बेचैन क्यों नहीं कर रही थी? दफातन उसकी निगाहों के पार मतलूबा नफ्स की आमद हुई थी। वो सीधा होकर बैठा, फिर थोड़ी टले हथेली टिका कर सामने देखने लगा। वो बहुत दूर थी, बेहद दूर। उसे धमकाने पर अब शर्मिंदगी होने लगी थी। मगर आखिर क्यों? वो चाहता तो एक दिन में हरीद नामी इंसान को गायब करवा सकता था, मगर क्यों नहीं कर पा रहा था? क्या सोना के लिए? नहीं, उसे सोना की खुशियों की परवाह नहीं थी। होती तो वो इस पर और उसकी माँ पर जानलेवा हादसे ना करवाता। क्या शुगु को शुबहात से बचने के लिए? नहीं, वो शक के कटहरे में भी ना आता था, क्योंकि उसे मुसीबत से पहले उसका हल निकालना आता था। कंज़ा के लिए, हाँ, बिल्कुल उसी के लिए। उसे एहसास हुआ था कि इस तरह वो कंज़ा इब्राहिम की नज़रों में गिर जाएगा, और वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो कम अज़ कम उसकी नज़रों में खुद के लिए नफ़रत नहीं देख सकता था, कभी भी नहीं। वो गुमसुम दिख रही थी। आज ना उसके हाथ में मग था, ना लैपटॉप। वो आसमान पर निगाहें मरकूज़ किए बैठी थी। बाल हमेशा की तरह खुले कमर पर बिखरे हुए थे। बुरहान का दिल चाहा वो हाथ बढ़ाए और उनके बालों की नरमी को छू ले। उसने अपनी बेबसी पर सरताव भरी थी। कुछ देर बाद वो सोफे पर टेक लगाए सो गई थी। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था और फिर कमरे में चक्कर लगाने लगा था। उसके अंदाज में उलझन थी। वो खौफ से खाइफ हो रहा था। उसे जर्मनी में सिर्फ अपने शौक से गर्ज रही थी, मगर अब क्या होने लगा था? हाँ, जो शय उसकी निगाह में ठहर जाती, सो ठहर जाती। मगर एक लड़की जो किसी और से मोहब्बत करती है। उसका खून रगों में खौलने लगा। वो कमरे से बाहर निकला। उसका रुख बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की जानिब था। उसे उस वक्त ड्राइव करना था। हाँ, उसे अपना इश्तियाल दबाना था। बूंद बूंद में गुम सा है ये सावन भी, तो तुम सा है। एक अजनबी एहसास है, कुछ है नया, कुछ खास है। कसूर ये सारा मौसम का है। वो गोया एक महवर के गिर्द सरगर्दां थी, लेकिन बुरहान की निगाहों का महवर सिर्फ गंजा की जात थी। उसने कभी ना सोचा था कि बारिश इतनी हसीन भी हो सकती थी। आज उसका जॉब इंटरव्यू था। वो देखकर घर वापस आया तो उनके पास भी चला आया था। उन्हें यूं आबदीदा देख मुतफक्कर हुआ। आप रो रही हैं? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? राहत ने फौरी आंसू पोंछे। आप परेशान हैं? नहीं, आपको हाँ, ऐसे ही लग रहा है। पिछले कई माह से हम साथ रह रहे हैं, यूं ही ज़्यादा नहीं, मगर कभी कभार बात भी कर लेते हैं। कहीं ना कहीं शायद आपको कबूल भी कर लिया है, मगर आपका ये गुमसुम रवैया ख़त्म नहीं हुआ। क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? अफान के दुरुस्त अंदाजे पर उन्होंने उंगलियां मरोड़ी थी। वो उनके सामने बैठ गया। आज ये मसला भी हल हो ही जाए। मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। अफान ने यकीन दहानी करवाई, और उन्हें तो वो वैसे भी कोई ऐसा इंसान दरकार था जिससे वो अपने अंदर की बात कह पाती। उस रोज़ मेरी बेटी के अगवा की वजह, उन्होंने फिर से सोचना चाहा था। क्या सामने बैठा शख्स काबिल एतमाद था? क्या वजह थी? अफनान अफान ने संजीदगी से पूछा था। उन्होंने उसे गौर से देखा, फिर उसे सारी सच्चाई कहने का तहैया कर ली। बरतानी फार्मास्यूटिकल। व्हाट? मैं इसीलिए नहीं बता रही थी। मैं जानती हूँ कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। उन्हें नाउमीदी महसूस हुई थी। आप तफसील से बताएं। अफान के अल्फाज ने उन्हें फिर से हौसला दिया था। मेरी बेटी के पास कोई ख़ास मालूमात थी, कुछ ऐसा जो उसका दिल गोया धड़कना भूल गया। वैजानी फार्मास्यूटिकल्स को बर्बाद करने की सलाहियत रखता था। उसे लगा कि उसका दिल रुक जाएगा। उसे कंजा वाली फाइल याद आ गई थी। आपकी बेटी का तायाजान की इंडस्ट्री से क्या ताल्लुक है? वो वहाँ एक साइंटिस्ट की हैसियत से काम कर रही थी। अफान को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। नाम क्या था आपकी बेटी का? इसे लगा उसका दिल रुक जाएगा। मंशा मंशा दुरानी। दम गया दिल, बर्फ हुआ जिस्म। शायद तुमने उसे कभी देखा हो। वो और भी कुछ बोल रही थी, मगर उसे सुनाई नहीं दिया। उसकी याददाश्त में कुछ ताज़ा हुआ। वैदानी फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन का ऑफिस था। दोनों भाई किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू में मसरूफ थे जब मंशा दुरानी उनसे इजाज़त लेते अंदर दाखिल हुई। सर, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी। मैं भी कुछ मसरूफ़ हूँ, आप बाद में आना। सर प्लीज़। वो रहान से हुई। मुराद ने गौर से उसका चेहरा देखा। वो लड़की मुसलसल इज़्तिराब का शिकार लग रही थी। सुन ले भाई, हम बाद में बात कर लेंगे, मुराद ने कहा तो मंशा ने ममनून निगाहों से उन्हें देखा। फिर धूप निकला और इब्राहिम के सामने बात रखी। सर, मुझे इस्तीफ़ा देना है। क्यों? सर, मुझे नहीं मालूम था कि कंपनी में एक साइंसदान की हैसियत से काम करना हैच होता है, और मेरा शुमार इन लोगों में होता है जिन्हें हम हकारत से देखते हैं। वो किस अहम वो किस हिम्मत से कह रही थी, ये वही जानती थी। ज़ब्त के बावजूद दो आंसू टूटकर चेहरे पर फिसले थे। आप साफ साफ कहें, क्या किसी ने आपकी इंसल्ट की? इब्राहिम खासे संजीदा हुए। मंशा ने लब काट कर अपने आंसू रोकने की कोशिश की, मगर वो बहते चले गए। आप रोएं तो नहीं, ये लें पानी पिए। इब्राहिम ने खड़े होते एक गिलास उसके आगे किया। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। क्या हुआ है बेटा?
किसी ने आपसे कुछ कहा? ये नरम शफीक आवाज़ मुराद पिरतानी की थी। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस उस शख्स ने जिस मोहब्बत और इजाज़त से पूछा था, मंशा का दिल भर आया। बाप के बाद पहली बार किसी ने उसे यूं बेटा कहकर पुकारा था। उसे हौसला मिला। अफान सर ने मेरी इंसल्ट की। उन्होंने मुझे इतना हकीर गर्दाना है कि मुझे अपने वजूद से उसके अल्फाज टूट फूट का शिकार हो गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि दो अजनबी मर्दों के सामने रो देगी। इब्राहिम ने एक निगाह मुराद पर डाली, जो शर्मिंदगी से सर झुका गए थे। क्या कहा है अफान ने? मुराद के पूछने पर उसने सब मनोमन बता दिया। जानती होती कि वो अफान के बाप है तो उससे शिकायत कर रही है, तो एक बार ज़रूर सोचती। उसकी सारी बात सुनकर उन्होंने उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। देखिए बेटा, ये कंपनी इब्राहिम भाई की है। आप उनके मातहत काम कर रही हैं। यहाँ कोई आपको बेइज्जत नहीं कर सकता। आप किसी की खातिर इस कंपनी को मत छोड़ें। रही बात अफान की, तो वो आपसे माफ़ी मांग लेगा। नहीं, मुझे माफ़ी नहीं मंगवानी, उसने झट इनकार किया। वो कंपनी के बॉस के भतीजे से माफ़ी मंगवा कर किधर जाती? फिर आप क्या चाहती हैं? आइंदा मैं उनका कोई हुक्म नहीं मानूंगी। यह भी मुराद की तरफ से मिलने वाली ही तसल्ली थी, जो वो इतना बड़ा मुतालबा रख गई थी। मुराद मजीद बरा इस वक्त वो सोचने समझने की सलाहियत से आ रही थी। जज्बात पूरी शिद्दत से गालिब आए हुए थे। पहले कौन सा माना है? वो अचानक नमदार हुआ, या शायद काफ़ी देर से खड़ा उसकी शिकायतें मुलाहिजा कर रहा था। मंशा को लगा वो उसे मजीद बेइज्जत करेगा। अफान, बस करें बाबा। कोई भी आकर दो आंसू बहाकर कहेगी कि अफान मुराद ने मुझे रुलाया है, तो आप इतनी आसानी से मान जाएंगे? उसका लहजा जख्मी था। और तुम? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? सीधी तरह कह देती कि पैसे चाहिए। इस बार उसके लहजे में मजीद हकारत थी। शट अप अफान। मुराद ने उसे झड़का था। वो हत्ते से उखड़ गया। मैं खो मैं खामोश नहीं रहूंगा। आप हर इंसान को मुझ पर फौकियत दे सकते हैं, फिर चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाली आम सी एक लड़की हो, जिसके बारे में आप कुछ जानते भी ना हो। मंजर ने तुल इख्तियार करनी चाहिए थी, मगर मंशा की माँ को अफान अजीज था। वो उसे मजीद पछतावे में कैसे देखती? क्या हुआ बेटा? माजर, शायद मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। आइंदा मुझसे माजरत ना कीजिएगा। दिल ने आवाज़ दी थी। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपके सामने सर भी उठा सकूं। रूह तक कपा उठी थी। मगर जिंदगी मगर जुबान पर कुफल लग गया था। वो खामोशी से उठकर कमरे में आ गया था। वापस आए तो हाथ में गाड़ी की चाबी थी। राहत बेगम ने फिक्र से उसे देखा। कहाँ जा रहे हो बेटा? अभी तो आए थे। कुछ बहुत ज़रूरी काम है जिसे निपटाने की अशद ज़रूरत है। उसे मंशा को तलाश करना था। किंतु उसकी मदद कर सकती थी। फ़रत उसके कमरे में बैठी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें कर रही थी। पता नहीं आजकल की लड़कियों को इतनी बड़ी बड़ी उम्र के मर्दों से कौन सी ऑब्सेशन। ये हमला कुछ अचानक हुआ था। ज़ुहर ने थूक निकला था। फिर चेहरे पर लगाते मास्क को अधूरा छोड़ उसकी जानिब देखा। मसलन कितने बड़े मर्दों से? यही कोई 10-11 साल बड़े मर्द पसंद आते हैं, तो किसी को 15-20 साल बड़े। वो सरसरी से अंदाज में कह रही थी, मगर नूर के चेहरे की उड़ी रंगत देख उसने बामुश्किल अपनी हंसी दबाई। 10-11 साल बड़े मर्द तो ठीक ही होते हैं, नहीं? जाने क्यों कहा था? फरत ने उसके जवाब पर अपना कहकर रोका। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आपकी तो बात कर लूँ तो बताएं, भला आप करेंगी 11-12 साल बड़े मर्द से शादी? ये फरहत। हदीद को इल्म हो जाता तो उसकी तनख्वाह ज़रूर काटता। ज़ुहर पर तो गोया किसी ने घड़ों पानी फेंक दिया था। उसे तो चुप ही लग गई। नहीं ना, ऑफ कोर्स नहीं करेंगी। मुझे लगता है आप कोई 4-5 साल बड़े मर्द से ही शादी करेंगी। क्यों? देखिए, लाख डिसेंट हो, लेकिन बड़ी उम्र का मर्द बुढ़ापे के सफ़र पर गामजन होता है। अस्तगफिरुल्लाह, उसने झुरझुरी ली थी। हदीद और बुढ़ापे के सफ़र पर? तौबा तौबा, उसने बाकायदा कानों को हाथ लगाए। ऐसे तो वैसे भी बड़ा बनने का ज़्यादा शौक है। उसकी बड़बड़ाहट नहायत धीमी थी। वो परत सुन नहीं पाई थी। क्या कहा आपने? कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं बता रही थी कि आपको ड्रामा के लिए जो पेशकश आई, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं भी कुछ कन्फ्यूजन का शिकार। वो वापस चेहरे पर मास्क लगाने लगी। वो जब भी परेशान होती थी अपनी स्किन केयर बढ़ा देती थी। क्यों? वो ड्रामा जल्द अज जल्द शूट करना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी मसरूफ़ हूँ। लेकिन आपने बताया कि शूटिंग पेंडिंग पे। लेकिन वो मेरा खर्चा उठा रहे हैं। ऐसे में अगर मैं किसी और के लिए काम करूँ तो ये एथिक्स के खिलाफ होगा। फरत ने शाने उचका दी, साथ ही हदीद के नंबर पर पैगाम भेजा। वो कंजा की तरफ जा रहा था जब रास्ते में हजूम पर से गुजरते उसे वो दिखाई दी थी। बिला साख्ता ही ब्रेक पर पैर पड़ा। जहन में चक्कर चलने लगे। वो उसी की तलाश में निकला था। सिग्नल खुला, मगर उसने गाड़ी को एक तरफ पार्क किया और बाहर निकला। इसका रुख फुटपाथ के किनारे खड़ी लड़की की जानिब था। मंशा, उसने उसे जा लिया था। वो उसको अचानक से देखकर एक पल को गड़बड़ा गई थी। क्या हम तहम्मुल से कहीं बैठकर बात करें? बात करने के लिए मौजूद सुकून होना ज़रूरी होता है। हमें ऐसा कोई मौजू नहीं। दो टोक अंदाज था। अफान समझ सकता था, मगर फ़िलहाल उसकी समझने से ज़्यादा अहम यह था कि वो समझती। बात करने के लिए फ़कत दो लोगों का एक दूसरे को सुनना अहम होता है। मौज़ूआत बात की शय। वो इतना समझदार कब वो इतना समझदार कब हुआ था? वो इतना संजीदा कब से हो गया था? मंशा सोच कर रह गई। मुझे ज़रूरी काम से जाना है। ठीक है, लेकिन अपना कोई राब्ता नंबर तो दे दो। उसने इसरार नहीं किया, लेकिन वो उसे जाने भी नहीं दे सकता था। क्यों? अचंभे से इस्तफसार की।
تاکہ دوبارہ مجھے کسی ایسے اتفاق کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ کہاں بیٹھ کر بات کرنی ہے، اسے دوبارہ اسے نہیں ملنا تھا، یہ تو طے تھا، مگر کیا واقعی وہ سامنے والا کیفے؟ منشا اسے دیکھے بغیر ادھر کو چل دی تھی۔ عفان نے شکر کا سانس بھرا، کم از کم وہ اس بار فرار نہیں ہو رہی تھی۔ کیا لوگی؟ اس نے شائستگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، جو بات کرنی ہے وہ کرو۔ غالباً جوش میں وہ ہوش گنوا بیٹھا تھا، ورنہ روزے میں اسے چائے پانی نہ پوچھتا۔ کیا تم ہمیشہ یوں ہی اکڑی ہوئی رہو گی؟ اس نے بغور منشا کو دیکھا تھا، وہ بدل گئی تھی۔ اس میں آنے والے تغیرات ایک پل کے لیے کسی کو بھی اس کی شخصیت کے متعلق ناممکن سا گمان پیش کر سکتے تھے۔ ہمیشہ؟ وہ استہزائیہ ہوئی تھی۔ عفان نے نظر انداز کیا۔ تم جانتی ہو تمہاری ماما میرے بابا کی وائف ہیں؟ منشا نے زور سے آنکھیں میچی۔ عفان جان گیا کہ وہ جانتی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ کرسی سے اٹھی، لیکن عفان نے بولنا جاری رکھا۔ کب تک خود کو اور انہیں تکلیف دو گی؟ منشا دورانی مر گئی ہے، مردہ لوگ کسی کو اذیت نہیں دیتے۔ آئندہ مجھے دیکھو تو رخ موڑ لینا، پکارنا مت۔ اس کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ عفان اس کرخت لہجے پر بے بس سا ہوا۔ راحت آنٹی نے بتایا تھا کہ تمہیں اغوا کیوں کیا گیا تھا۔ منشا کے اٹھتے قدم تھم گئے، جسم میں جیسے درد سا بیدار ہوا تھا، روح بلبلا اٹھی۔ عفان اٹھ کر اس کے سامنے آیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس کے انداز و اطوار میں واضح ندامت تھی۔ منشا نے اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹائیں اور ایک طرف کو ہو کر جانے لگی، جب اس کے اگلے جملے نے گویا اسے دہکتی آنکھ میں پھینک دیا تھا۔ منشا، ہم اچھے دوست تھے، اس نے بے بسی کے آخری درجے پر پہنچ کر کہا۔ تھے عفان مراد، اب نہیں ہے، سپاٹ تاثرات سے کہتی وہ مڑ گئی تھی۔ عفان پتھر کا ہو گیا۔ وہ گھر داخل ہوا تو اسے اجاڑ بیٹھے دیکھ اس کے پاس آیا تھا۔ یہ سستے نشے کب سے شروع کیے ہیں؟ برہان نے اس کے سگریٹ پینے پر چوٹ کی تھی اور دل نے توجہ نہ دی۔ تجھ سے پوچھ رہا ہوں، تم نے مہنگے شوق پالے ہیں، تم ان کو دیکھو۔ اس نے سگریٹ کی راکھ زمین پر پھینکی تھی۔ روگ لگ گیا ہے تجھے؟ کچھ ایسا ہی ہوا تھا جب اس نے منشا کو اس شخص کے ساتھ دیکھا تھا، جیسے تجھے لگا۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ برہان نے ستائش سے اسے دیکھا۔ میری بات اور ہے، میں خود کو روگ لگانے والوں میں سے نہیں، جو چاہتا ہوں پا لیتا ہوں۔ کیا ہی رعونت بھرا انداز تھا۔ اضافہ کرو برہان کمال، کہو کہ چھین لیتا ہوں۔ وہ واضح طور پر اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا، جذبات حاوی ہو رہے تھے، اور جب جذبات غالب آنے لگے تو ڈر جاؤ، کیونکہ یہی آگاہی کا وقت ہوتا ہے۔ وٹ ایور۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑتے سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا جب اردل کی آواز ابھری تھی اور اسے جامد کر گئی۔ تم شروع سے ایسے ہی ہو برہان، ایک وقت میں ایک چیز سے آبزسڈ ہونے والے۔ وہ مڑا، آنکھیں سکوڑے اسے دیکھا۔ پہلے تم سی ایس ایس آفیسر بننے کے لیے آبزسڈ ہوئے، ناکامی کی صورت تم کتنے دن سڑکوں کی خاک چھانتے پھرے، پھر اپنی اس کزن سے آبزسڈ ہو گئے، اس کی خاطر تم نے پاکستان تک چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ تمہارے اندر کے شیطان نے سر اٹھایا، تمہیں غلط کام کرنے کا شوق چڑھ گیا، جانتے بوجھتے تم نے خود کو اس سب میں ملوث کیا۔ اس سے ابھی باہر نہیں نکلے کہ تمہارے اندر سیاست میں آنے کا جنون سوار ہو گیا۔ تمہیں لگا کہ دادا کی طرف سے تعظیم چاہتے تو ان کی نواسی کو قابو کرنا ہوگا، اور تم نے اس کے لیے اس پر حملہ کروانا شروع کر دیا۔ جب کام نہ بنا تو تم نے اس کی ماں پر جان لیوا حملہ کروا دیا۔ تمہیں لگا کہ اس کا واحد سہارا اور ماں چھین لو گے تو وہ تمہاری ہو جائے گی۔ تم صرف ایک نارسسٹ انسان ہو جسے صرف اپنی پرواہ رہی ہے۔ تم نے ہمیشہ اپنی خواہش کو سر پر سوار کر کے اس کی تکمیل میں ہر غلط کام کیا ہے۔ کس طرح پردے اٹھائے جا رہے تھے؟ برہان پر گویا سکتہ طاری ہو گیا۔ اردل نے اس حد تک صاف گوئی سے کام لیا کہ سواقیت کی انتہا ہو گئی۔ لیکن میں اس سے آبزسڈ نہیں۔ خود کلامی کا انداز تھا، وہ اردل سے زیادہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ کس کی بات کرے؟ کنزا؟ ہاں، میں کنزا ابراہیم سے آبزسڈ نہیں، مجھے اس سے محبت ہے۔ خود کلامی یا خودشناسی، دل کی خواہش یا دماغ کا فتور، جانے وہ کیا تھی۔ یہ بھی تمہاری دماغی اختراع ہے؟ اردل نے اسے آئینہ دکھایا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، صرف اس کی محبت ہی میری زندگی کا اصل ہے، وہ کھویا کھویا بولا تھا۔ اردل استہزائیہ ہنس دیا۔ یہ پیار محبت تمہارے لیے نہیں ہے، تم صرف اپنے جذبے پر یقین رکھتے ہو، وہ ہے آبزیشن۔ اور کنزا ابراہیم تمہاری آبزیشن ہے، جو باقیوں کی طرح ایک روز ختم ہو جائے گی۔ سگریٹ پھینکتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ برہان کمال کو لگا کسی نے اسے جلتی آنکھ میں پھینک دیا۔ ابراہیم وجدانی واپس لوٹے تو کمپنی کے سارے کاموں کی بریفنگ لی تھی۔ زخرف نور کو ان کی کمپنی کا حصہ دیکھ انہیں سخت تاؤ آ گیا تھا۔ انہوں نے کنزا کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آ کر ان کے سامنے والی نشست پر بیٹھی تو ابراہیم نے گلا کھنکارا۔ کنزا اس ماڈل کو ہائر کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ تو کر لیتی۔ کنزا باپ کی بات پر الجھ گئی۔ اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات ابھرے۔ دیکھ کر وہ مزید گویا ہوئے۔ وہ لڑکی کچھ مشکوک سی ہے۔ انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ استعمال کیے مگر کنزا کو پریشان کر گئے تھے۔ کیا مطلب؟ تم جانتی ہو نا ایسی لڑکیاں گولڈ ڈگر ہوتی ہیں، ان کی تو نیت میں ہی کھوٹ ہوتا ہے۔ مدعے پر آئیں بابا۔ مجھے لگتا ہے وہ حدید کو اپنی جانب مائل کر رہی۔ اسے لگا کسی نے اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسائے۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ دیکھو کنزا، یہ لڑکی بالکل اچھے کردار کی نہیں، وہ یہاں کسی اور ہی مقصد سے آئی ہے۔ تم نے اسے مزید آسانی فراہم کر دی۔ آپ کسی کے کردار پر کیسے بول سکتے ہیں؟
اس کا مان ٹوٹا تھا۔ وہ کیسے کسی لڑکی پر الزام تراشی کر سکتے تھے؟ کاش مجھے اتنے سخت الفاظ استعمال نہ کرنے پڑتے، مگر یہی حقیقت ہے۔ کنزا کے دماغ میں چکر چلنے لگے۔ وہ حدید کا اس لڑکی سے تعلق سوچنے پر اکسائی گئی تھی۔ ابراہیم نے اس کی غیب دماغی پرکھی تھی۔ تسلی سے سوچنا، وہ لڑکی بنا شوٹنگ کے یہاں کیوں رکی ہوئی ہے؟ حالانکہ کوئی بھی اسے ہم سے زیادہ معاوضہ ادا کر سکتا ہے۔ اس کے شانے پر تھپکی دیتے وہ باہر نکل آئے۔ کنزا کا سارا وجود برف ہو گیا تھا۔ وہ کسی کے ساتھ کھڑا بات کر رہا تھا جب زخرف نے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی جانی پہچانی تھی۔ اس نے دماغ پر زور ڈالا اور یہ ہوا چھپاکا۔ یہ وہی لڑکی تو تھی جو جرمن تو نہ تھی مگر حلیے سے جرمن لگتی تھی۔ وہ ان کے قریب بڑھی۔ ایکسکیوز می، اسے دیکھ کر اس لڑکی کے چہرے پر اچانک زردی اتری، مگر حدید بنا چونکے کھڑا رہا۔ یس مس، مؤدب سے انداز میں پوچھا۔ زخرف کلس کر رہ گئی۔ اب اس کے سامنے بھی ناٹک کرو گے؟ اس نے پاس کھڑی اس لڑکی کی جانب اشارہ کرتے پوچھا۔ پاس کھڑی لڑکی نے حدید کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتے جانے میں ہی عافیت جانی دی۔ بہت شکریہ سر، اب میں چلتی ہوں۔ لڑکی، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ رکو۔ زخرف نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر روکا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے تھم گئی۔ شکریہ تو تمہیں اس کا ادا کرنا چاہیے۔ اس روز ایئرپورٹ پر اس لڑکی کا ہونا اور اب تمہارے ساتھ ہونا یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ تم نے اسے بھی ہائر کیا تھا، ہے نا؟ اب کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ وہ حدید عالم کو لتاڑ رہی تھی۔ غضبناک انداز میں بولتے وہ گویا اس کا منہ نوچنے کے در پر تھی۔ نہیں، میں جانتا ہوں آپ خاصی اسمارٹ واقع ہوئی۔ حدید کے پرسکون انداز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ صاف صاف بتاؤ، اس دن ایئرپورٹ پر میرا پاسپورٹ تم نے ہی کروایا تھا نا؟ خاصی تاخیر میں سمجھے ہیں آپ، اس نے گویا مذاق بنانے کی غرض سے کہا، مگر زخرف کا دھیان اب اس لڑکی کی جانب تھا جو اونچی پونی ٹیل والے سر پر پہ کیپ پہنے ہوئی تھی۔ اور تم، کیا کہوں میں اب تمہیں، ایسی نوکری کرنے سے بہتر ہے کچھ ڈھنگ کا کرو۔ مشورہ دینے کی ناکام سی کوشش کی گئی، پھر حدید کی طرف رخ کیا۔ اور تم لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا بند کر دو حدید عالم۔ اس کا لہجہ تنبیہ کرتا ہوا تھا، لیکن مقابل کو پرواہ کہاں تھی۔ پیسے دیتا ہوں میں لوگوں کو، ہر کام کے پیسے، مفت میں کوئی کام نہیں کرتا، اور بچپن سے ہی ناٹک کرتا آ رہا ہوں۔ اب عادت ہو گئی ہے، اس لیے تمہاری نصیحت کا مجھ پر کوئی فائدہ نہیں۔ اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی، ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ اور تم جاؤ منشا، ان محترمہ کو بار بار مجھ سے الجھنے کا شوق ہے۔ حدید کا اشارہ ملتے وہ چلی گئی تھی۔ زخرف نے پیر پڑھا۔ حدید اسے وہیں چھوڑے خود گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ شو ٹائم کی لائیو فوٹیج ملنے والی تھی، اسے پاپ کارن کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ وہ سیدھا گھر آیا تھا، کچن میں جا کر افطاری کا اہتمام کیا۔ اب زید گھر پر نہیں تھا۔ اکیلے افطاری کر کے وہ لیپ ٹاپ اٹھائے صوفے پر بیٹھ گیا اور ویڈیو کھولی۔ شیروز بخت کے گھر نیب کی کارروائی ہوئی تھی، انہیں لے جایا جا رہا تھا۔ نازش تھی کہ رو رو کر خود کی حالت خراب کر رہی تھی۔ وہ غم اور غصے کے زیر اثر تھے، مگر فی الحال بے بس تھے۔ انہیں گاڑی میں بٹھانے لگے گی جب ان کی نگاہیں ہمایوں کمال کی جانب اٹھی تھیں۔ حدید نے ویڈیو روکی۔ ان کے یہاں کیا کام تھا؟ اس نے ویڈیو دوبارہ شروع کی۔ شیروز بخت نے پاس کھڑے اہلکار سے کچھ کہا تھا۔ اگلے لمحے وہ ہمایوں کمال کے پاس گیا۔ ویڈیو بند ہو گئی۔ اس کے تجسس کو وہیں چھوڑے۔ تم شیروز بخت کے گھر کے باہر آؤ تو تمہیں وہ ہتھکڑی لگا وجود ہمایوں کمال کے کان کے پاس جھکا نظر آئے گا۔ یہ آگ اب تمہارے گھر تک پہنچے گی ہمایوں کمال، اس بار تم بچ نہیں پاؤ گے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ پیچھے ہٹ گئے، اس بار وہ کوئی رعایت نہیں دینے والے تھے۔ اگر وہ مکافات عمل کی چکی میں آئے تھے تو ہمایوں کمال کو بھی آنا ہوگا، اس بار حساب برابر ہوگا۔ یہ ان کی گرفتاری سے 2 دن بعد کا منظر تھا، جب ان کے گھر کچھ اہلکار آئے تھے۔ انہوں نے نازش کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی، اب آسمان بھی چھیننا چاہتے تھے۔ انہیں اطلاع دی جا رہی تھی، آپ کو گھر چھوڑنا ہوگا۔ جب تک شیروز بخت بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتے آپ کا گھر ہماری تحویل میں رہے گا۔ آپ کے باقی تمام اثاثہ جات بھی فریز کیے جا رہے ہیں، آپ بیرون ملک سفر بھی نہیں کر سکتی۔ انہیں سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کریں۔ ماں بستر مرگ پر پڑی تھی، شوہر کو جیل ہو گئی تھی، بیٹی پردیس میں تھی، بھائیوں نے قطع تعلق کر ڈالا اور وہ وہیں ڈہ گئی تھی۔ عائشہ نے گاڑی پارک کی اور اندر بڑھی۔ وہ ان 2 دنوں میں ڈیوٹی کے بعد ان کے پاس ہی ہوتی تھی۔ انہیں دیکھ نازش پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ سب تباہ ہو گیا عائشہ، سب برباد ہو گیا۔ کچھ بھی تمام اہلکار پیچھے ہٹ گئے تھے۔ انہیں اس عورت پر ترس آیا جو اپنے شوہر کے گناہوں کے باعث عذاب میں آ گئی تھی۔ وہ سب ٹھیک کر دے گا، وہی تو سب ٹھیک کرنے پر قادر ہے۔ عائشہ نے اسے شانے سے لگا کر تسلی دی۔ آفیسر نے ایک بیزار نظر ان پر ڈالی۔ میم، آپ کو بھی یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ ہر روز کا رونا دھونا دیکھ کر اکتا جاتا تھا۔ عائشہ کو یہ لوگ کسی طور انسان معلوم نہ ہوئے تھے۔ ان سے الجھنا اور بحث کرنا بیکار تھا۔ میرے ساتھ چلو نازش، لیکن یہ میرا گھر ہے، یہ مجھے کیسے نکال سکتے ہیں؟ تحقیق ابھی جاری ہے، ہم فی الحال اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی تم میرے ساتھ رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عائشہ انہیں اپنے ہمراہ لیے باہر نکلی تھی۔ اپنے ہی گھر سے جلا وطن ہو جانا روز تک کھینچ لیتا ہے۔ انہیں لگا کہ انہیں کسی کی بددعا لگ گئی، بددعا یا پھر دل توڑنے کی سزا۔ یہ اسی روز کی بات تھی جب وہ عائشہ کے گھر منتقل ہوئی تھی۔ سرے شام انہیں رجا کی کال موصول ہوئی تھی۔ یہ کیا خبر چل رہی تھی ماما؟ کیا واقعی بابا کو جیل ہو گئی؟ سوچ کر اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی اسے احتیاطی تدابیر کرنے کو کہا تھا۔ اسے ہر قسم کی پریشانی سے دور رہنا تھا۔
اور وہ اپنی حیات کے سب سے کٹھن وقت میں الجھ چکی تھی۔ نازش نے جیسے تیسے اسے تسلی دی تھی۔ عائشہ نے بھی اسے پرسکون رہنے کو کہا۔ ماں کی جانب سے ملی تفصیل نے دل کو کچھ ہلکا کیا تھا، مگر وہ اس حد تک گر محسوس کر رہی تھی کہ بیان کرنا محال تھا۔ اسے لگا کہ حارث کو معلوم ہونا چاہیے، وہ اس معاملے میں بہت کچھ کر سکتے تھے۔ وہ فون کو ٹراؤزر کی جیب میں منتقل کرتے اپنا بوجھ سہارتے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اسے کچن کی جانب سے آوازیں آ رہی تھیں، غالباً حارث وہیں تھے۔ وہ سست روی سے چلتے کچن تک پہنچی تھی۔ باس کو کہنا ان کا کام ہو گیا ہے، وہ بندہ اپنے انجام کو پہنچا، اب کوئی ان کے خلاف گواہی نہیں دے سکے گا۔ رچا کے قدم جم گئے تھے، یہ الفاظ اسے وحشت میں مبتلا کر گئے تھے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اس کا تو پوچھو ہی مت، سارا پلان برباد کر دیا اس بندے نے۔ اس دن کے لیے تو میں نے اس کی بیٹی سے شادی کی تھی کہ یہ میرا بھی نام خراب کرے۔ اسے لگا آج آگاہی کا دن ہے، جسم کو جیسے کسی نے دن چھری سے کاٹا تھا۔ تکلیف ایسی تھی کہ روح بھی کانپ اٹھی تھی۔ ایسا کرو اسے مروا دو، شروز بخت اب میرے کسی کام کا نہیں۔ اس کی ٹانگیں کام کرنا ترک کر گئی تھیں۔ اس نے بمشکل خود کو کھڑا رکھا تھا۔ پیٹ میں درد کی ایک لہر اٹھی تھی۔ ہاں حارث نے قتل کیا ہے؟ انہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے خیالات کی نفی کرنا چاہتی تھی، مگر حارث نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ چوکنا ہو کر اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے کا زرد رنگ بہت سارے رازوں کی آشنائی کی نشاندہی کر رہا تھا۔ حارث نے مٹھیاں بھیجیں۔ تو تم نے قتل کیا، میرے بابا کو بھی مارنا چاہتے ہو؟ اس کی زبان لکنا زدہ ہو گئی تھی۔ حارث کے اندر کا وحشی پن جاگ گیا تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی مٹھی کھولتے رجا کے چہرے پر تھپڑ ریسیٹ کیا تو اس نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ خبردار جو اپنی زبان کھولی۔ اسے بازوں سے پکڑ کر دباؤ ڈالتے وہ کرخ لہجے میں بولا تھا۔ رجا کے اندر جیسے سب ترم برم ہو گیا۔ وہ ایک سراب سے جاگی تھی، اب حقیقت کا سامنا کرنا تھا۔ اس نے خود کو تیار کیا۔ میں سب کو بتا دوں گی کہ تم قاتل ہو، میں چپ نہیں رہوں گی، میں تمہیں اپنے بابا کو ہرٹ کرنے نہیں دوں گی۔ وہ چیخی تھی، اپنے اندر کی ساری ہمت لگا کر چلائی۔ حارث نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا تھا۔ تم اب کمرے میں بند رہو گی، میں سوچ لوں تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وحشی پن سے کہتے وہ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر کمرے کے پاس لایا تھا۔ رجا نے وہاں موجود میز پر پڑا شو پیس اٹھا لیا تھا اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے سر پر دے مارا۔ اچانک اتری اس افتاد پر وہ سنبھل نہ پایا تھا اور زمین پر گر گیا۔ رجا نے ایک نظر اسے دیکھا، صرف ایک نظر، وہ نظر کراہیت کی تھی۔ اسے چند پل میں ہی اس شخص سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے مزید ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا جھک کر گاڑی کی چابی اٹھائی اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اسے سڑک پر ڈالا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اسٹیئرنگ کو تھامے ہاتھوں کی ہتھیلیاں نم ہو رہی تھیں۔ وہ سڑک پر تو نکل آئی تھی، مگر اب کیا کرتی؟ اس نے تیزی سے فون تھاما۔ وہ کسے بتائے؟ کون ہے جو اس کی مدد کرے گا؟ اس کے دماغ میں نور کا خیال آیا تھا۔ اس نے فوری اس کے نمبر پر کال کی، مگر جواب نہ دار۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس گاڑی میں ٹریکر لگا جو حارث کے فون سے جڑا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ نہ چھپی تو وہ بہت جلد اس تک پہنچ جائے گا۔ کانپتی انگلیوں سے کانٹیکٹس کھنگالتے اس کا نام چمکا تھا۔ ہاں، وہ اس سے مدد مانگ سکتی تھی۔ وہ نور کے شوہر کا دوست تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وہ گلدان اتنی زور سے تو نہیں لگا تھا کہ حارث بے ہوش ہو جاتا۔ وہ لرز گئی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے زید کے نمبر پر کال ملا لی تھی، ساتھ ہی گاڑی تیز رفتاری سے سنسان سڑک کی جانب موڑ دی تھی۔ وہ جو حدید سے کسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہا تھا، اسکرین پر چمکتے نام کو دیکھ کر جذبوز ہوا۔ فوری صوفے سے اٹھا اور اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ حدید نے کنکھیوں سے اسے جاتا دیکھا۔ پلیز مجھے بچا لو۔ فون اٹھانے کی دیر تھی کہ اس کی خوفزدہ آواز سماعت سے ٹکرائی۔ رجا، یہ تم ہو؟ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ وہ ایسی کوئی بات کر سکتی ہے؟ خدا کا واسطہ مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دے گا۔ رجا اسے نہیں سن رہی تھی۔ کون مار دے گا؟ ہاں، حارث مار دے گا۔ تم یہاں آ جاؤ۔ حدید کی بات سچ ہو گئی۔ حارث ایک ناقابل اعتماد شخص تھا۔ اس کے دماغ نے فوری کام کیا تھا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، بتاؤ کہاں؟ میں اس نے ارد کی جگہ دیکھ کر اسے لوکیشن بتائی تھی۔ زید اپنے کمرے میں آیا اور چابی اٹھا کر باہر بھاگا تھا۔ فون بند نہیں کرنا، میں 10 منٹ تک پہنچ جاؤں گا۔ حدید اسے عزت میں جاتا دیکھ اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ آ جائے گا، تم جلدی آنا۔ اس کی گاڑی جھٹکے سے رکی تھی کیونکہ سامنے ایک گاڑی رکاوٹ بنی کھڑی تھی۔ زید سے قبل حارث اس تک پہنچ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر رجا کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا تھا۔ اسے لگا وہ مر جائے گی۔ ہاں، وہ مر رہی تھی۔ اس کے اندر ایسے درد اٹھا جیسے وہ فنا ہو رہی، جسم بے جان ہونے لگا۔ حارث نے اسے گاڑی سے باہر گھسیٹا تھا۔ اس کے سر پر خون بہہ کر لکیر بنی ہوئی تھی۔ وہ زخمی بھیڑیا معلوم ہو رہا تھا۔ رجا کی آنکھیں بند ہونے کو تھیں۔ اس نے رجا کو ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکا تھا۔ میرا بچہ مر جائے گا۔ وہ کراہی تھی۔ درد برداشت کرتے کرتے اس کی ساری توانائی فنا ہو گئی۔ تم اس بچے سمیت مر جاؤ۔ وہ اس کے قریب جھکا اور سفاکیت سے کہتے واپس سیدھا کھڑا ہوا۔ یہ تمہاری اولاد ہے۔ اس نے منت کی تھی۔ وہ مر جاتی خیر تھی، لیکن اس کا بچہ، کیا وہ اس کے ہاتھوں مرتا؟ اور تم جو اس کے باپ کے خلاف گواہی دینے کا بول رہی تھی، تم اس حد تک گھٹیا انسان ہوگے میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر بولتے شاید وہ اپنے ضبط کی انتہا پر تھی۔
وہ کیا ہے نہ جانا، تمہارے باپ کی بدنامی نے میری عزت کو بہت خراب کیا ہے اور تم اسے بڑھاوا دینا چاہتی ہو، تو میں ہونے نہیں دوں گا۔ تم اب اپنے باپ سے پہلے مرو گی۔ اس نے جھک کر اسے کھڑا کیا جو دوہری ہو رہی تھی۔ تم محبت کرتے ہو مجھ سے؟ جانے کون سا شراب ابھی باقی تھا، اس کے آنسو بے ساختہ بہے تھے۔ تم جیسی چار رکھی ہوئی ہیں میں نے، سب کو یہی لگتا ہے کہ میں صرف ان سے ہی محبت کرتا ہوں۔ یہ کیسے راز تھے جو افشاں ہو رہے تھے؟ رجا کو اپنا وجود سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ اس کی سخت بازوؤں کی گرفت کے باوجود زمین بوس ہو گئی تھی۔ اس کی حالت کا فائدہ اٹھاتے حارث نے اسے دھکا دینے کی نیت سے چھوا تھا۔ اسی لمحے کوئی بھاری ہاتھ اس کے کندھے پر آ کر رکا تھا۔ حارث نے سر اٹھایا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا مسئلہ ہے؟ زید نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے زوردار مکہ مارا تھا۔ تم نے اسے ڈرایا؟ زید نے ایک نظر اس نیم بے ہوش وجود پر ڈالی تھی جو غالباً اسے دیکھ چکی تھی۔ اسے لگا اس کے اندر باہر سب درم برہم ہو گیا ہے۔ بغیرت گھٹیا انسان، تو نے مجھ پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ حارث وار کرنے کے لیے آگے بڑھا لیکن زید نے پے در پے اس کے چہرے پر وار کیے۔ تم نے اسے نقصان پہنچایا؟ اپنی محبت سے اس لیے دستبردار نہیں ہوا تھا کہ کوئی اسے تکلیف پہنچائے۔ وہ غصے کی شدت سے اسے مار رہا تھا۔ وہ اسے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ حارث پیچھے ہٹا اور الٹے قدم پیچھے ہوتے کھائی کے قریب بڑھا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تم نے کیا حالت کر دی ہے اس کی؟ زید ابھی اس کے قریب آیا کہ اب منظر کچھ یوں تھا کہ رجا گاڑی کے پاس نیم بے ہوش پڑی تھی اور وہ دونوں پہاڑی کے ڈھلوان والے حصے کی جانب گتم گتاتے۔ اچانک وہ اسے ڈاج دیتے رجا کے پاس آیا۔ پھر اپنی جیب میں سے عرصہ پسٹل باہر نکالا۔ وہ اس تقریباً بے جان وجود پر تان دیا تھا۔ زید ساکت ہو گیا۔ پہلے تمہیں ماروں یا اسے؟ تو پھینکتے وہ غرائے تھا۔ زید نے جبڑے بھیجے۔ اسے چھوڑ دو، وہ تمہاری بیوی ہے۔ زید نے سرنڈر کیا۔ لیکن یہ اولاد تو تیری ہے نا؟ اس نے پسٹل کا رخ رجا کے پیٹ کی جانب کیا۔ کراہیت سے کہا تھا۔ زید کا سارا ضبط ختم ہو گیا۔ وہ بھاگ کر اس تک پہنچا اور اس کے ہاتھ سے پسٹل جھپٹنا چاہا۔ کئی لمحات گتم گتا ہوتے بالآخر وہ پسٹل کو تھامنے ہی والا تھا کہ گولی چل گئی اور ایک وجود دھڑام سے سڑک پر گرا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس خون کو دیکھ رہا تھا جو سڑک پر بہہ کر نشان بنا رہا تھا۔ جرم کے نشان۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پسٹل ہاتھ سے گر گیا۔ اس کی اگلی نظر اس وجود پر گئی جو تکلیف کی شدت سے بے حال ہوتے دنیا مافیا سے بے خبر ہو چکی تھی۔ اس کا دماغ کیا دل بھی بند ہونے لگا تھا، مگر ایک شخص ایسا تھا جس کا خیال دل اور دماغ کے شل ہونے کی صورت بھی اجاگر ہوتا تھا۔ اس نے گرد آلود اور کانپتے ہاتھوں سے اس کا نمبر ملایا۔ کال فوری اٹھا لی گئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ مقابل کا لہجہ تفکر سے لبریز تھا مگر انداز میں بے چینی نمایاں تھی۔ گویا اسے کچھ غلط ہونے کا گمان ہو چکا تھا یا شاید وہ زید کو زید سے زیادہ جانتا تھا۔ میں اس پہاڑی۔ اس کا سانس پھولا۔ بات کرنا دشوار ہوا۔ اس نے چہرے پر موجود پسینے کو پوچھنا چاہا مگر اس کے لباس ہی کی طرح اس کا چہرہ بھی داغدار ہو گیا تھا۔ حدید نے ٹریکر پر اس کی لوکیشن معلوم کرتے گاڑی کی سمت تبدیل کی تھی۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، بالکل نہیں، مجھ سے گولی۔ اس کے الفاظ کی طرح وہ خود بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ دل بند ہونے کو آ رہا تھا۔ خاموش، میں آ رہا ہوں۔ حدید کا دماغ بہت تیز کام کر رہا تھا۔ وہ جو پہلے ہی اس کے اچانک غائب ہونے پر اس کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے اس کی اگلی بات کا مفہوم خود ہی آغاز کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ زید سے کچھ غلط ہو چکا ہے مگر وہ دوست تھا، بھائی تھا۔ وہ غلط کرتا یا درست، وہ اس کے ساتھ تھا، اس کے ہم قدم۔ مت آنا، تم آ گئے تو تم بھی گناہ کا حصہ بن جاؤ گے۔ اپنی آواز بند رکھو، فون بند مت کرنا۔ مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں، مجھ سے قتل ہو گیا۔ وہ چلایا تھا۔ اس کی لرزتی آواز کی گونج بہت دور تک گئی تھی۔ حدید نے جواب نہیں دیا تھا۔ زید وہیں بیٹھا چلا گیا۔ اس کی نظر دوبارہ اس نسوانی وجود پر گئی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھا۔ اسے اس کو بچانا تھا۔ وہ اسے ہی تو بچانا چاہتا تھا۔ دفعتاً ایک گاڑی وہاں آ کر رکی تو اس نے خوفزدہ ہو کر نوارد کو دیکھا تھا۔ حدید کی نگاہوں نے ایک پل میں سارا جائزہ لیا تھا۔ وہ شخص زمین پر تڑپ رہا تھا اور زید اس کے پاس کھڑا کانپ رہا تھا۔ رجا دوہری ہوئی بے ہوش پڑی تھی۔ وہ بھاگ کر زید کے پاس آیا، اس کا چہرہ اپنی جانب کیا جو خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ وہ اسے مارنے والا تھا، میں اسے مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے پولیس پکڑ لے گی، میں قید نہیں ہونا چاہتا حدید، تو تم جانتے ہو نا۔ وہ باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ حدید نے اس کے شانے پر ہاتھ دھرا۔ خاموش، تم جانتے ہو نا کہ مجھے قید۔ تم نے کچھ نہیں کیا اور کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ وہ رجا کی نبض دیکھ رہا تھا، سچ ہو کر کہ وہ زندہ تھی، اسے فوری ہسپتال منتقل کرنا ہوگا۔ لیکن زید اس کے پاس جھکا۔ تم یہاں نہیں تھے، اس نے گویا حتمی انداز میں کہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے لے کر فوری ہسپتال پہنچو، وہاں جا کر میرا نام لینا، وہ تفتیش نہیں کریں گے۔ حدید نے اسے ہسپتال کا نام بتایا تھا اور خود حارث کی جانب بڑھ گیا۔ زید شردر وہیں کھڑا تھا۔ حدید نے اس کی جانب دیکھا۔ تم چاہتے ہو کہ وہ مر جائے؟ اس نے رجا کی جانب اشارہ کرتے کہا تو وہ گویا خواب سے بیدار ہوں۔ وہ اٹھا اور وہ اسے اٹھا کر گاڑی میں لایا تھا۔ اس کا رخ ہسپتال کی جانب تھا۔ حدید نے اس کے جانے کی یقین دہانی کرنے کے بعد پسٹل پکڑ کر اسے کپڑے سے صاف کیا۔ اسے ہر ثبوت مٹانا تھا اور پورے اطراف کا جائزہ لے کر اپنے دماغ کو مکمل چوکس رکھتے اس نے ایک نمبر پر کال ملائی تھی۔ رابطہ جوڑتے کچھ احکامات صادر کیے۔ اسے معلوم تھا اب کیا کرنا ہے۔
اور کیا تم نہیں جانتے کہ جب وہ کوئی جرم کو چھپاتا ہے تو نام و نشان بھی مٹا دیتا ہے؟ وہ گھر کی CCTV فوٹیج کھولے بیٹھے تھے، انہیں اپنے پیچھے ہر خبر دیکھنی پڑتی تھی۔ دشمنوں کی کثیر تعداد میں ایسا احتیاط ضروری تھا۔ ابھی بھی وہ اسکرین کو ہی دیکھ رہے تھے جب انہیں وہ دکھائی دی تھی۔ منشا، یہ لڑکی کنزا کے ساتھ کیسے؟ ان کے ماتھے پر شکنیں ابھری تھی۔ لیا، انہوں نے فوری خاص ملازمہ کو آواز دی تھی۔ جی سر، یہ لڑکی پہلے بھی آ چکی ہے۔ ان کا اشارہ اسکرین کی ان کا اشارہ اسکرین کی جانب موجود اس پونی ٹیل والی لڑکی کی جانب تھا۔ نہیں سر، میں نے انہیں بس ایک مرتبہ ہی دیکھا ہے۔ اس دن کنزا بی بی کے چوٹ لگی تھی، انہیں یہ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کنزا نے اسے واپس ابراہیم نے اسے واپس جانے کو کہا۔ تو تم ابھی تک زندہ ہو منشا؟ میری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہو، تم برہان کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور اگر تم ان کا چہرہ دیکھتے تو خوف زدہ ہو جاتے۔ ایسے چہرے قاتلوں کے ہوتے ہیں۔ اس سیاہی بھرے وجود نے ایک نمبر پر رابطہ کیا۔ ایک لڑکی کی تصویر بھیج رہا ہوں، اس بار اسے میرے سامنے موت دینا۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ رابطہ ٹوٹا، مگر نہ ضمیر، نہ بغاوت کی، نہ ہی آخرت کا خیال آیا۔ وہ اضطراری انداز میں ٹہل رہے تھے جب ملازم بھاگتا ان کے پاس آیا۔ سر، کوئی صاحب آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پرانے دوست ہیں۔ نام کیا بتایا ہے؟ دوست کو خوش آمدید تو کہو پارٹنر۔ ہمایوں کمال کی آمد پر وہ چونک گئے تھے۔ ارے نہیں، وہ چونکے نہیں تھے، وہ خوفزدہ ہو گئے تھے، جیسے دو قاتل ایک دوسرے کو دیکھ کر ہو جاتے ہیں، جنہیں معلوم ہو کہ ایک کی موت دوسرے کی موت ثابت ہو سکتی ہے۔ تم؟ صدمے بھری آواز پر وہ مسکرائے تھے، ایسی دل جلا دینے والی مسکراہٹ ابراہیم نے تھوک نکلا تھا۔ کیا ہوا؟ امید نہیں تھی؟ تم نے کیا سوچ لیا کہ میں دوبارہ کبھی تم سے ملوں گا نہیں؟ بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟ ابراہیم نے ایک نظر ان کے پر اعتماد چہرے پر ڈالی، پھر پاس کھڑے ملازم کو دیکھا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ وہ چلا گیا۔ ہمایوں شان سے آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹی کو تو بلاؤ، اسی سے تو ملنے آیا ہوں۔ وہ کیا ہے نا کہ میرے بیٹے کا دل آ گیا ہے اس پر، اور میرا بیٹا ضد کا بہت پکا ہے۔ وہ چیز پسند آ جاتی ہے، اسے حاصل کیے بغیر تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ کتنے صاف خو تھے وہ، ابراہیم کا دل چاہا کہ اسے اتنی ہی صفائی سے موت آ جائے۔ میری بیٹی کا ذکر بھی مت کرنا ہمایوں، ان کا لہجہ تنبیہ کرتا ہوا تھا۔ ہمایوں مسکرا دیے۔ برہان نے یہ سامنے والے کو تباہ دینے والی مسکراہٹ ان پر ہی چڑھائی تھی، ان سے ہی چرائی تھی۔ پھر بیٹے کا ذکر کر لوں؟ انہوں نے آنکھ کا کونا دبایا تھا۔ ابراہیم کا لسکر رہ گئے۔ وہ سب ختم ہو گیا تھا۔ ہماری بہتری اسی میں تھی کہ سب دفن رہے۔ وہ سلاجو انداز میں گویا ہوئے۔ اسی لیے تو آیا ہوں کہ دفن چیزوں میں لقمان کا بیٹا بھی ڈال دو۔ کم بخت میرے بیٹے کے مقابلے میں آ رہا ہے، باپ کی طرح اسے بھی مرنا چاہیے۔ ابراہیم نے مٹھیاں بھیج لیں۔ ان کی نظر پیچھے پڑے اس چاقو پر گئی تھی جو غالباً ملازمہ یہاں بھول گئی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اب وہ کیا کرنے والے، اور تم نے دیکھے ہیں وہ لوگ جو اپنی کمزوری عیاں ہونے پر قتل ہو جائیں۔ ٹھہرو، اس بار کچھ منفرد ہونے دو، باقی اگلی قسط میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔